کہا یہ جاتا ہے کہ جب انسان تھوڑا تنہائی محسوس کرتا ہے تو وہ کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہے، شاعری کی طرف آ جاتا ہے۔ جی، آپ کا انداز اتنا جدا گانا اور شاعری، کب شاعرہ بن گئی؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو اپنے جذبات کا اظہار ہے، اگر وہ منظوم طریقے سے لفظوں کو اشعار کی لڑی میں پرو کے وہ اپنا ڈیفائن کرتا ہے یا حال دل کہتا ہے تو وہ بہت زیادہ امپریسو ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور جو وہ کہنا چاہتا ہے بعض اوقات میں سے ایسا لفظ ہے کہ جس سے وہ لگا دیں تو اس کی فقرے کی یا مصرے کی یا شعر کی کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، اس کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے۔ تو بہترین ذریعہ ہے اپنے اظہار کا خوبصورت شعر کہنا، بالکل ایسا۔ اور خوبصورت شعر وہی کہے گا۔ آپ نے نہیں کبھی سنا ہوگا کہ کوئی شاعر دہشت گرد نکلا؟ بالکل نہیں سنا، اس لیے کہ جو میوزک والے ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت اور بڑا پولائٹ ذہن رکھتے ہیں، وہ امن کے سفیر ہوتے ہیں، وہ امن کے سفیر ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی۔ تو بس ایسے ہی مطلب پہلے بکس پڑھتی تھی، یہ شوق تھا۔ میں نے اپنے سسرال جانا چشتیاں تو میں نے ساتھ بکس لے جانی، کیونکہ وہاں زبردست۔ تو وہ میں نے پڑھتے رہنا۔ پھر کرتے کرتے ایسے خود میں نے شعر کہنا شروع کیا۔ پھر 2015 میں میں لکھنؤ گئی، سار کانفرنس لٹریری فیسٹیول میں نے اپنے ملک کو ریپریزنٹ کیا، ایز اے ڈیلیگیٹ گئی، اور اس لٹریری فیسٹیول میں نے پارٹیسپیشن کی۔ اچھا، یہ نظر بھی آتا ہے کہ لٹریچر سے آپ کا ایک گہرا ربط ہے۔ جی، میں کہتی ہوں کہ جو کتاب ہے، اچھی تحریر ہے، خوبصورت شاعری ہے، اس سے بہتر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی۔ اس سے محبت کرے، پہلے اپنے رب سے محبت کریں تو دنیاوی چیزوں میں آپ شاعری کو میں ترجیح دوں گی۔ زبردست۔ تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پھر کچھ شاعری ہو جائے۔ جی، یہ میں نے لکھنؤ میں اپنا کلام پڑھا تھا۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اہل سخن بھی ہیں، جی، اور وہ آپ کے ذوق کو بھی ظاہر ہے ترجیح دیں گے اور پسند کریں گے۔ ایک میں نے پہلے تو وہ میں بعد میں سناؤں گی، جو میں نے ریمبو کے لیے شاعری کی تھی، اپنے داماد کے لیے، یونیک کانسیپٹ تھا، اور میں نے ایک چینل پہ بھی پڑھا تھا اس شو میں، وہ فنی مشاعرہ تھا، اس میں میں ایز اے پوئٹ، وہ تو ضرور سننے والا بنتا ہے۔ ضرور۔ تو پہلے میں آپ کو یہ سنجیدہ غزل سناتی ہوں جو میں نے لکھنؤ میں سار کانفرنس میں پڑھی۔ جی جی، ارشاد۔ جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں، جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں، وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں، وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں، تخیل کی پرواز کو کیسے روکوں، وہ گویا میرے گھر پھر آنے لگے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کر چپ کے وہ ماضی کے قصے سنانے لگے ہیں، بپا حشر محفل میں ہونے لگا ہے، وہ ہر سمت جلوے لٹانے لگے ہیں، میں بکھری ہوئی تھی میں پھر جی اٹھی ہوں، وہ پھر مجھ کو سپنے دکھانے لگے ہیں، نشو روک لو دیکھو جانے لگے ہیں، منانے میں جن کو زمانے لگے ہیں۔ واہ واہ، زبردست۔ منانے میں جن کو زمانے لگے ہیں۔ بہت کمال، بہت عمدہ۔ تھینک یو۔ تو اسی طرح ایک مشاعرہ تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی فنی قسم کا ہو، ذرا کامیڈی جس میں ہو، مطلب سنجیدہ نہیں تھوڑی۔ تو اس میں پہلے مجھے میں نے لکھا تھا یہی اسی طرح کا سنجیدہ شاعری لکھی، پھر میں نے غصے میں آ کے دوسری لکھی، بہرحال وہ میں نے وہاں پڑھی نہیں۔ اچھا۔ تو اب یہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ بھی میں نے ایک چینل پہ، میں اور ریمبو تھے، اور اس میں ساس اور داماد کا، کان کھینچے، ہاں شاعری کے ذریعے، بالکل۔ اس میں تھا کہ وہ ہم نے پڑھا اور وہ بھی چینل پہ بہت اپریشیٹ ہوا۔ وہ تھا کہ نیچی نظریں اور پھول سا لہجہ، شادی سے پہلے نیچی نظریں اور پھول سا لہجہ، ہر خطا سے یہ پاک ہوتے ہیں، جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں۔
تو یہ پوری نظم تھی, بڑا لائک کیا گیا. تو اس طرح پوئٹری جو ہے, مطلب اساتذہ میں تو مجھے مرزا غالب, میر تقی میر, مومن, اور آج کے جو دور حاضر کے لوگ ہیں ان میں احمد فراز, پروین شاکر, زبردست. اور اس طرح محسن نقوی بہت اچھے شاعر. تو مختلف شعراء کرام کا میں ابھی بھی پڑھتی رہتی کلام ہوں, پڑھتی ہیں. کلام پڑھتی ہوں. احمد ندیم قاسمی, فیض احمد فیض, undoubtedly they are very good poet, they were very good poet. زبردست. اور انہی سے انسپائر ہو کے آپ نے خود بھی لکھنا شروع کر دیا. واقعی کسی اچھی چیز سے انسپریشن لی جاتی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں. اچھا, تو داماد کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب شادی کا معاملہ تھا ریمبو صاحب, اب تو خیر وہ زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, undoubtedly اور اللہ آپ کی انہیں بہت محفوظ blessings بھی رکھے, ہیں. بہت محفوظ رکھے, نظر بد سے بچائے. بہت دعائیں بھی آپ کی ان کے ساتھ ہیں. تو اس ٹائم پہ لوگوں نے کہا کہ جی نشرو صاحبہ نے بڑی مخالفت کی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ کی مخالفت تھی, یا تھوڑا سا آپ نے, وہ میری مخالفت نہیں تھی, وہ میری احتیاط تھی, جو ایک مشرقی ماں اپنی بچیوں کی, جوان بیٹیوں کی کرتی ہے. اگر اس چیز کو مخالفت کہتے ہیں تو میں بہت بڑی مخالف تھی. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں کہتی تھی پراپر طریقے سے شادی ہو. شی واز سو میچور کہ اس نے پہلے کہا فلموں میں آؤں گی ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی. دیکھیں آپ تو اس فیلڈ کو سمجھتی ہیں, مروہ فلم میں ہیروئن ایک گلیمرس پرسنالٹی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, اس کا اپنا سٹارڈم ہوتا ہے, لیکن وہی اور ایج کانشیس بھی ہوتی ہے. اس ہیروئن کو ہیروئن کی ماں کہلوانا اچھا لگے گا کیا؟ بالکل ایسے ہی. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ فلموں میں آئے. مجھے اپنا گلیمر عزیز تھا undoubtedly, لیکن جب اس نے کہا 5-6 سال مطلب جان دے دوں گی, مر جاؤں گی, پھر پاشا صاحب نے کہا میرے ہسبینڈ نے کہ نہیں تو کوئی نہیں, اسی دیکھ لیں گے, گن مین جان گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا ویسے بھی چلو دیکھیں نا, ٹھیک ہے. سٹار کا جو ٹھیک ہے. بچہ یا بچی ہے وہ آگے سٹار ہی بنتا ہے. سٹار تو وہ خیر اس کا بے حد شوق تھا, میں نے اپنا سٹارڈم اس پہ قربان کیا. رائٹ, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک آپ ہی سمجھ سکتی ہیں کیونکہ آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. قربانی ہے بہت بڑی, بہت بڑی قربانی ہے, اپنا گلیمر کا قربان کرنا. اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد 5-7 سال کام کر کے کہتی میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے ورنہ میں جان دے دوں گی. یہ تو نے ہمیشہ جان کے ذریعے مجھے بلیک میل کیا ہے, اس لیے کہ جلد بازی کے فیصلے نہیں وہ کوئی نہیں, اچھا اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا. بٹ یو نیور نو کہ یہ جو آدمی ہے یہ سنسیئر رہے گا میری بیٹی کے ساتھ کہ نہیں. تھوڑا سا فیملیز کا ہاں ڈفرینس تھا کہ ابھی یہ اتنی میچور ہے, یہی کہتے کہ بس اب میں نے شادی نہیں رکھنی. ٹھیک ہے نا, جیسے فلموں میں, وہ میری احتیاط تھی. اچھی فیملی کے لوگ اس احتیاط کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جو ان کے فینس ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا شادی کر دو, فوراً کر دینی تھی. بھئی وہ آپ کے صاحبہ ریمبو